بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ کو سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل ایڈریس shahg@jibpk.org پر، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0345766767 پر، اور ہمارے فیس بک پیج پر www.fb.com/jibpk۔ آپ اپنے تمام سوالات ہمیں ان ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ بالتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیو سیریز کی صورت میں دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کیا عورت سر کے بال جوڑا بنا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی عورتیں بالوں کو اس طرح اکٹھا کر کے تھوڑا اوپر کر کے باندھ لیتی ہیں، تو کیا اس حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز کے حوالے سے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز تو عورت نے اپنے گھر میں پڑھنی ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں بھی آگے کسی کمرے میں بھی آگے کسی اندھیرے کمرے میں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو بہرحال گھر کی چار دیواری تو لازمی ہے، یا مسجد میں چار دیواری جگہ الگ پردے کا انتظام ہوگا، وہاں عورت نماز پڑھے گی، اسے کوئی مرد یا غیر مرد نہیں دیکھ رہا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی ایسی پابندی شریعت نے نہیں لگائی کہ نماز پڑھتے وقت عورت اپنے بالوں کو سمیٹ سکتی ہے کہ نہیں۔ گھر میں ایسا ہوتا ہے، گرمیوں میں خصوصاً بالوں کی وجہ سے پسینہ وغیرہ پریشان کرتا ہے عورتوں کو، وہ اپنے بالوں کو باندھ کر پیچھے باندھ لیتی ہیں، کوئی حرج نہیں گھر میں ایسا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعید آئی ہے صحیح مسلم میں 2128 نمبر حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، دو قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو میں ابھی نہیں دیکھ سکا۔ ان میں سے ایک قسم کی عورتیں ہیں وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، ایسی عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہیں، یعنی ان کا لباس ساتر نہیں ہے، لباس پہنا ہے لیکن تنگ اور چست لباس ہے، یا لباس پہنا ہے لیکن باریک لباس ہے، ان کے جسم کا انگ انگ ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں ممیلات مائلات، دوسرے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ کس طرح؟ مختلف چال ڈھال کے ذریعے، خوشبو کے ذریعے، اور رؤوسہن کا اسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اس طرح ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، یعنی ان کے سروں کے اوپر انہوں نے اپنے بالوں کو اوپر کر کے اس طرح جس طرح پگڑی ہوتی بنایا ہوتا ہے تاکہ دور سے لوگ دیکھیں اور ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایسی عورتوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، اور صرف جنت میں داخلہ ہی ان کے لیے منع نہیں ہوگا، ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا و کذا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو پتہ نہیں کتنے سفر پہ کتنی مسافت پہ آ رہی ہوگی، یہ جنت کی اتنا قریب بھی نہیں جا سکیں گی کہ جہاں سے جنت کی خوشبو بھی آئے۔ تو ایسی عورتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہیں، اور جنت میں داخلے کی مستحق نہیں ہیں جو اس طرح کرتی ہیں۔ یعنی ایک عورت ایسے جوڑا بنایا، اس نے سر کے اوپر بالوں کو اٹھایا ہے اور پھر وہ نکلی ہے، ایک تو وہ اپنا پردہ پورا نہیں کر سکے گی، پردہ کرے گی بھی تو پردہ کس چیز کا کرے گی؟ اس کا جسم تو اس کے بال ظاہر ہو رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کے یہ بال ہیں اور اس قسم کے بال ہیں۔ تو ایسی عورتوں پر وعید ہے۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے اس حالت میں، اپنے گھر میں ہے یا مسجد میں ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہے اور مسجد میں اگر چلی گئی ہے، جا کر اس نے اپنے بالوں کو ایسا کر لیا، کیونکہ راستے میں تو کرے گی تو پھر وہی علت ہے کہ غیر مرد اس کو طرف دیکھیں گے، وہ ممیلات میں آ جائے گی اور وعید کی مستحق ہو جائے گی۔ اگر گھر میں یا مسجد میں جا کر وہ ایسا کر لیتی ہے اور بعد میں کھول دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز بالکل ہو جائے گی۔